السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے پیارے شہر سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک میموری شیئر کی۔ 2017 کی عید کی 26 جون کو عید تھی، اور میں نے وہ عید اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن میں جا کے ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکاروں کے ساتھ منائی تھی۔ میرے بچے ساتھ تھے، ہم نے مٹھائی کھائی اور بڑا اچھا لگا مجھے اس دن۔ وہ میموری جب فیس بک نے میرے ساتھ شیئر کی تو میں نے وہ اپنے پیج پر ڈال دی۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس پر اتنا زیادہ تنقید کی گئی، اتنا برا بھلا کہا گیا پولیس والوں کو، اور مجھے اس بات پر بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے سوچا کہ آج میں آپ کو ایک پولیس والے کی کہانی سناتا ہوں۔ دوستو، آج سے 5 سال پہلے گلشن اقبال پارک میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا، اور اس بم دھماکے میں ہمارے اس وقت ایک سب انسپیکٹر ہوا کرتے تھے، بٹ صاحب کا مجھے پورا نام نہیں معلوم، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ بٹ صاحب کا بیٹا آرمی میں کیپٹن تھا اور پہلی بار کپتانی حاصل کرنے کے بعد لاہور آیا تھا۔ بٹ صاحب کی ایک بیٹی تھی جس کو انہوں نے بچپن سے پالا، اس کی سیوا کی، اس کو ڈاکٹر بنایا تھا۔ ان کی بٹ صاحب کی بیٹی، ان کا داماد، ان کے 2 بچے، مطلب بٹ صاحب کے 2 نواسی نواسا، بٹ صاحب کی بیگم صاحبہ، اور کوئی ایک رشتہ دار اور تھا۔ یہ 5-6 لوگ بدقسمتی سے اس دن گلشن اقبال پارک میں سیر کرنے گئے تھے، اور وہاں دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے میں اس گھر کے 6-7 افراد شہید ہو گئے۔ بٹ صاحب اتفاق سے گلشن اقبال تھانے میں ہی تعینات تھے، جو کہ دبئی چوک میں مون مارکیٹ میں ہے۔ بٹ صاحب وہاں پہنچے، ریسکیو کا کام تھا۔ بیٹا مر چکا تھا، بیٹی مر چکی تھی، شہید ہو گئی تھی، نواسی شہید ہو گئی تھی۔ تو بیوی جو تھی ان کی زخمی تھی، بیگم صاحبہ، تو وہ یہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ بچیوں کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے وہ جھوٹ بولتے رہے، وہ پولیس والا جھوٹ بولتا رہا اپنی بیوی کے ساتھ کہ وہ خیریت سے ہیں، اور ان کی بیگم صاحبہ کا کہنا یہ تھا کہ بٹ صاحب مینوں بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی، میرے بچوں نے بچا لو، مینوں بچا لو۔ لیکن دوستو، بٹ صاحب ان میں سے کسی کو بھی نہ بچا سکے۔ گھر برباد ہو گیا بٹ صاحب کا، 6-7 جنازے اٹھے اس گھر سے۔ بٹ صاحب نے اس گھر کو تالا لگا دیا، کیونکہ بٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بٹ صاحب کو اس گھر سے ان کے بچوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ان کی بیٹی ان کو پکار کے کہتی ہے کہ ابا جی میں نے یونیورسٹی چھٹ آؤ، ابا جی مجھے یونیورسٹی سے واپس لے لیں۔ بٹ صاحب نے پولیس کی نوکری پھر بھی نہیں چھوڑی۔ بٹ صاحب انسپیکٹر ہو گئے، اور سنے آج کل CIA میں جاب کرتے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ کے قریب ہے۔ یہ واقعہ مجھے بٹ صاحب نے ہی سنایا تھا، اور سنایا اس وقت تھا، مجھے ایک کال اس وقت آئی تھی جب صابر والا واقعہ مشہور ہوا تھا۔ اور اس واقعے کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک ڈرائیور نے اپنے ایک باس کو، جس کا تعلق کسی فورس سے تھا، نوکری سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس کو گالیاں بہت دیا کرتا تھا، اس کی بے عزتی کرتا تھا۔ اور دوستو، بٹ صاحب کا یہ کہنا تھا مجھے کہ فی بھائی، میں بھی اپنی زندگی میں اپنی وردی کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یہ سزا ملی ہے۔ دوستو، میں اس کو سزا اور جزا سے اس معاملے کو نہیں جوڑوں گا، لیکن صرف ایک بات بتاؤں گا کہ بٹ صاحب کے پاس اپنے گھر والوں کو گنوانے کے بعد صرف محکمہ بچا تھا، اور وہ محکمے میں آج بھی کام کر رہے ہیں۔ روز صبح اٹھتے ہیں، شیو کرتے ہیں، اور ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ پولیس والا جو دور دراز گاؤں سے، کسی شہر سے آتا ہے، 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے۔ اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی، اس کی چادر بہت چھوٹی ہوتی ہے، منہ ڈھانپتا ہے، پیر ننگے ہوتے ہیں، پیر ڈھانپتا ہے، منہ ننگے ہوتے ہیں۔ سچی مچی ان کو کئی دن جاگنا پڑتا ہے۔ ایک ڈیوٹی سے آتے ہیں تو VIP ڈیوٹی لگ جاتی ہے، VIP ڈیوٹی کر کے آتے تو پتہ لگتا ہے کہ بلوہ ہو گیا، بلوے پہ جاتے ہیں تو جلوس نکل آتا ہے، جلوس سے واپس آتے ہیں تو کوئی
محفل ہوتی ہے تو یہ سیکورٹی کرتے رہتے ہیں. مسلسل جاگنے، گھر والوں سے دور رہنے اور خرچے نہ پورے ہونے کی وجہ سے خاص طرح کی اریٹیشن تو پیدا ہوگی. اور ویسے بھی دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طاقت کا توازن بڑا ضروری ہے. جب طاقت آتی ہے، وہ چاہے سی ایس پی افسر کے پاس ہو، وہ چاہے واپڈا کے لائن مین کے پاس ہو، وہ چاہے پولیس والے کے پاس ہو، کسی فورس کے پاس ہو، اس طاقت کے زوم میں ہم انسانوں سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم پورے محکمے کو، تمام لوگوں کو، ان کی تمام کاوشوں کو گالی دیں، ان پر انگلی اٹھائیں، ان پر سوال اٹھائیں. دوستو، میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ ان محکموں میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ ہماری ہی سوسائٹی سے جاتے ہیں، ہم میں سے ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پولیس، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بری ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے تمام محکمے بہت اچھے ہیں اور چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے ان پر الزامات آتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے کمنٹس کیے، کہ محکمہ کوئی بھی ہو یا پولیس کا وہ بہت کرپٹ ہے یا بہت برا ہے، تو دوستو یہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں. کوئی میرا بھائی ہوتا ہے، کوئی میرا چاچا ہوتا ہے، کوئی میرا ماما ہوتا ہے. تو آپ کو یہ بات ضرور سمجھنی ہے کہ اس سوسائٹی سے بھرتیاں ہوتی ہیں، اس سوسائٹی سے لوگ جاتے ہیں اور محکموں کو چلاتے ہیں. تو ہمارا ہر محکمہ ویسا ہی ہے جیسے ہم ہیں، جیسا میں ہوں اخلاقیات میں. تو دوستو، پاکستانیوں کو اقتصادیات نہیں، اخلاقیات درست کرنے کی ضرورت ہے. جب اچھے اخلاق کے، اچھے خلق کے لوگ محکموں میں جائیں گے تو پھر عوام الناس کو کبھی ان محکموں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ تمام کے تمام اخلاقیات کے پابند ہوں گے. دوستو، ایک آخری بات سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے تو چھوٹے رینک میں پولیس والے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے کارنامے کیے اور ان خاموش مجاہدوں کے نام کبھی اوپر آتے بھی نہیں ہیں. منور ان کا نام تھا اور انہوں نے بڑی سیوا کی، اور خاص طور پہ ان ایام میں محکمے کی بڑی سیوا کی جب پاکستان میں تسلسل کے ساتھ بم دھماکے ہو رہے تھے اور ہم روزانہ لاشیں اٹھا رہے تھے. تو منور نے بڑا کام کیا، اور ایک روز منور بائک پر جا رہا تھا فیصل آباد اور ایک گاڑی نے اس کو کچل دیا. آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ منور کے ساتھ حادثہ ہوا تھا یا منور کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن منور کے بچے یتیم ہو گئے. دوستو، بہت خاموش مجاہدین ہیں جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں دن رات، لیکن آپ کے علم میں نہیں آتا. آپ صرف اسی پولیس والے کو جانتے جس نے رشوت لے کر کسی کی چمڑی ادھیڑ دی تھی یا غلط پرچہ دے دیا تھا، لیکن یہ بہت کم ہے. آپ یقین کیجئے کہ یہ صرف 2-3% ہیں. ہر محکمہ ہمارا بہت اچھا محکمہ ہے، ہمارے محکمے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اپنے محکموں پہ اعتبار کیجئے. اگر یہ بے اعتباری آپ کی بڑھتی گئی تو پھر ان محکموں کے بعد ہم بہن بھائیوں پہ بھی شک کرنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ شک کا بیج جو ہے ہمیں تنہا کر دے گا. فورسز کی، اپنے محکموں کی عزت کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے محکمے بہت اعلیٰ ہوں اور بڑے اچھے اخلاقیات کے پابند ہوں، تو آپ کو، ہمیں سب کو اعلیٰ ترین اخلاقیات کا پابند ہونا پڑے گا. ان اخلاقیات کا جن کا پرچار آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.